کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہزاروں سال پرانی مقدس کتابیں اور آج کی جدید ترین سائنسی دریافتیں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی دلچسپ کہانی میں اترنے والے ہیں، ایک ایسی کہانی جو ایمان اور سائنس کے درمیان کی لکیروں کو کہہ لے کہ دھندلا دیتی ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی سوال کہ کیا قرآن اور سائنس واقعی ایک ہی حقیقت کی بات کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہماری آج کی کہانی کا مرکز ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہمیں علم اور یقین کی گہری وادیوں میں لے جائے گا۔ تو ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے احمد۔ رات کا پچھلا پہر ہے اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا شک، ایک کشمکش چل رہی ہے۔ ذرا منظر سوچیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، کمرہ بالکل خاموش ہے، ایک طرف قرآن پاک کھلا رکھا ہے اور دوسری طرف لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے جس پر سائنسی مضامین کھلے ہیں، ایک طرف صدیوں پرانی حکمت اور دوسری طرف جدید تحقیق۔ یہ دونوں دنیایں جیسے احمد کے ذہن کے اندر ٹکرا رہی ہیں اور ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ اور اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے احمد کی نظر قرآن کی ایک آیت پر پڑتی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جو اس کے پورے سفر کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوتی ہے، جب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جدید سائنس بھی بالکل یہی بات کہہ رہی ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے۔ احمد کو ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اسے 2 بالکل مختلف دنیاؤں کے بیچ ایک خفیہ راستہ مل گیا ہو۔ اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی اسے بالکل توقع نہیں تھی، ایک غیر معمولی واقعہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور احمد ایک بالکل نئی پراسرار دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے۔ وقت واقعی رک جاتا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 2 بجے پر آ کر جم گئی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری کائنات نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روک لی ہو۔ اور اسی خاموشی میں ایک آواز گونجتی ہے، ایک پر اسرار آواز جو پوچھتی ہے، کیا تم سچ جاننا چاہتے ہو؟ یہ وہ موقع تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اور بس یہاں سے احمد کا ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جو زمان و مکان سے آگے ہے، ایک ایسا کائناتی سفر جہاں وہ کائنات کی سب سے گہری سچائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلا راز جو اس پر کھلتا ہے وہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس کے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر آ جاتی ہے، اور یہ سیدھا جڑتی ہے بگ بینگ تھیوری اور اس سائنسی حقیقت سے کہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ سوچیں ذرا، صدیوں پرانی حکمت اور آج کا جدید علم دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سفر کائنات کی وسعتوں سے نکل کر خود انسانی وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اور اگلی آیت انسان کی اپنی تخلیق کے معجزے سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اچانک احمد خود کو انسانی جسم کے اندر پاتا ہے، ایک حیرت انگیز سفر۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کیسے خون کی رگوں میں زندگی دوڑ رہی ہے، کیسے ہر ایک خلیہ، ہر ایک دھڑکن ایک بہترین، ایک مکمل نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ اور یہاں آ کر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سب سے بڑا راز کھلتا ہے، جہاں سائنس اور قرآن کا اصل تعلق واضح ہوتا ہے۔ اور تب احمد کو وہ جواب ملتا ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیوں ہوتی ہے۔ اس ایک لمحے کے تجربے نے احمد کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں ہے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں، اس کی سوچ میں ایک نیا زاویہ ہے، ایک نئی روشنی ہے۔ سوچیں، صرف 1 منٹ، گھڑی پر 2 بجے، سوال پیدا ہوا اور 2:01 پر جواب مل چکا تھا۔ یہ اندر کا سفر تھا جو وقت کے پیمانوں سے بہت آگے تھا، اور اس 1 منٹ میں احمد کی پوری دنیا بدل چکی تھی۔ اور اس کے دل میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، یہ کتاب صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ تو کائنات کا راز ہے۔ اس لمحے کے بعد احمد کے لیے سائنس اور ایمان 2 الگ الگ چیزیں نہیں رہیں، بلکہ یہ ایک ہی سچائی تک پہنچنے کے 2 راستے بن گئے۔ اب اس کی دنیا علم اور ایمان دونوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔
تو احمد کی کہانی تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال پیچھے چھوڑ جاتی ہے، ایک سوال ہم سب کے لیے، کہ آخر یہ کائنات اپنے راز کب کھولتی